السلام علیکم، میرا نام مقبول احمد ہے اور آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے رازوں کو سمجھیں۔ جب اللہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس نے پوری امت کو تبدیل کرنا ہے تو پھر کفر کو اجازت دیتا ہے کہ غافل مسلمانوں کا صفایا کرے۔ آج پوری دنیا زمانہ جاہلیت میں واپس لوٹ چکی ہے۔ دنیا میں کوئی ایک بھی جگہ نہیں جہاں اللہ کی حدود و شریعت نافذ ہو۔ مکمل اندھیرا ہے۔ ہلاکو خان کو اللہ نے کسی حکمت سے بھیجا تھا۔ اس وقت کی گلی سڑی امت کو جڑ سے اکھاڑنا مقصود تھا۔ ایشیا وسطی سے لے کر افریقہ تک سب کچھ صاف کروا دیا گیا۔ خوارزم شاہ، عباسی خلافت، سلجوق حکومت، ایوبی ریاست، سب کچھ اس تاتاری سیلاب میں تباہ کروا دیا گیا۔ جب ایک مرتبہ ہلاکو کی تلوار نے تسلی سے غافل اور ناپاک مسلمانوں کو ختم کر دیا تو اللہ نے مسلمان امت کی قیادت کے لیے دلیر عثمانی ترکوں کو منتخب کیا اور امت کی قیادت ان کے حوالے کر دی۔ خود تاتاریوں میں سے بھی بہت سے مسلمان ہو گئے۔ اللہ کا دین تو قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا۔ آج کئی صدیوں کے بعد امت مسلمہ پھر اسی مقام پر آ کھڑی ہے جب ہلاکو خان کے دور میں تھی۔ وہی ذلیل قیادتیں، وہی غافل عوام، وہی فرقہ پرست ملا، وہی بے شرم اشرافیہ، وہی موت کا خوف، وہی دنیا کی محبت، وہی کفار کی غلامی اور وہی غداروں کی کثرت۔ سزا تو بنتی ہے۔ گندے خون کا صفایا شروع ہو چکا ہے۔ ہلاکو خان کو اللہ نے ہی اجازت دی تھی کہ امت کے گندے خون کا صفایا کر دے، اور آج بھی اس نے اس دور کے ہلاکو خانوں کو اجازت دی ہے کہ امت سے گندا خون خارج کریں۔ اس امت کو ابھی کچھ عرصہ بہت مار پڑے گی، بہت صفایا ہوگا، مگر اسی میں سے وقت کے ارطغرل نکلیں گے۔ اس سرجری سے اب ہمیں گزرنا ہوگا۔ پاکستان کو سنبھالنا اور امت مسلمہ کی قیادت کرنا ان موجودہ پاکستانی قیادتوں کے بس کا کھیل ہی نہیں ہے، بلکہ فطرت انہیں اسی لیے لائی ہے کہ ملک میں جو تباہی اور بربادی ہو اس کی ذمہ داری بھی انہی پر آئے۔ جن لوگوں نے ملک کی تعمیر کرنی ہے وہ اور لوگ ہوں گے، وہ ڈنڈے والی سرکار ہوگی۔ پاکستان کے موجودہ حکمرانوں اور اشرافیہ کو اب نصیحت کرنا بیکار ہے۔ ان پر اللہ کی لعنت پڑ چکی ہے۔ یہ اندھے، گونگے اور بہرے ہیں۔ ملک میں تباہی اور اس کا صفایا بھی انہی کے ہاتھوں ہوگا۔ ان میں جاہل بھی ہیں اور کھلے غدار بھی۔ ان سے زیادہ ناپاک حکمران مسلمانوں کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں آئے۔